انگریزاں نے پورے پر صحیح سے اس نے قبضہ کر لیا 1857 میں جنگ عظیم ہوا وہ نبر صحیح سے قبضہ کیا انگریزاں نے ہن انگریزاں کو ایک خیال آیا کہ اسی جتنا جلدی ہو سکے مسلمانوں کے دل کے وچوں حضور دا عشق محبت حضور دا پیار ختم کر دیں گے کوئی ایسا کام کریے کہ ان مسلمانوں کے دل کے وچوں حضور دی محبت ختم ہو جائے اور دوسرا ان مسلمانوں کے نوجوانوں کے دلوں کے وچوں جہاد کرنے والا عظیم شعبہ عظیم عمل عظیم کام وہ انہوں نے دلوں کے وچوں جہاد والا کانسیپٹ ختم ہو گیا یہ جہاد نو اچھا نہ سمجھیں جہاد نو منسوخ سمجھنا شروع کر دیں ایسا کوئی طریقہ اپنائیے کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں کے وچوں محبت مصطفیٰ بھی ختم ہو جائے اور جہاد کرنے والا کنسیپٹ بھی ختم ہو جائے انہوں نے مختلف فرقے بنائے انگریزاں انہوں نے ایک بات مقصد مرزا غلام احمد قادیانی انہوں نے ایک مشن سونپیا کہ تو اپنے آپ کو جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کر وہ آپ میں نبی ہوں اور اس دعوے دے بغیر عظیم ہستیاں کی گستاخی بھی کری کہ نہ جہاد والے کنسیپٹ لوگوں کے دماغ کی چوٹ نکال دے جہاد والے کنسیپٹ لوگوں کے دماغ کی چوٹ ختم کر دے لوگ جہاد میں دہشت گردی سمجھنا شروع کر دے مرزا غلام احمد قادیانی اللہ 1839 کے اندر انڈیا کا جہاں انہیں ضلع ہے گورداسپور انہیں ایک علاقہ ہے قادیان اتھے غلام احمد پیدا ہوا 1839 میں پھر اس وقت گزریا اس نے جڑا ڈپٹی کمشنر سیال ہوگا ان کے کول تقریباً 4 سال 15 روپے تنخواہ ہوتے یہ غلام احمد نوکری کرتا رہا 4 سال سے نوکری کی تھی ڈپٹی کمشنر سیال ہوتے 4 سال نوکری کرنے کے بعد اس میں 1868 کے اندر سن 1868 کے اندر اس نے اپنی نوکری کو استعفا دے دیا استعفا دے کے سن 1880 کے اندر ادھر چیک کریا کہ انہوں نے تعارف ہم سمجھ میں کہ قادیانی کیے کتوں نے بڑے کیوں نے آئے کیوں نے کرتے کی پہلے ہونا بھی چاہیے لوگوں کو پتہ ہی کوئی کہ قادیانی ہے کون سن 1880 کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک دعویٰ کیا لوگوں کے درمیان کہ لوگوں میں مجدد ہوں میرے اللہ کی طرفوں الہام ہوتا ہے میں مجدد ہوں جناب تعالیٰ کی طرفوں میں الہام ہوتا ہے لہذا میں کسی مجدد سمجھو پہلا کا دعویٰ ہے اسے کہ میں مجدد ہوں کچھ وقت گزریا پھر اسے سن 1888 کے اندر لوگوں کے اندر سے اعلان کیا کہ میں مجدد ہوں اللہ کی طرف میں حکم ہوا ہے کہ لوگوں کو حکم دے کہ تہاڈی بیعت کریں لہذا میری بیعت کرو 1888 کے اندر میری بیعت کرو یہ حکم اللہ تعالیٰ نے حکم ہے لہذا میری بیعت کرو کہ میرے مرید ہو جاؤ میرے پیروکار بن جاؤ کچھ سال گزرے تقریباً 1891 کے اندر سن 1891 کے اندر اس نے تیسرا دعویٰ کیا تیسرا دعویٰ ہے پہلا دعویٰ سی 1880 کے اندر میں مجدد ہوں میری الہام ہوتا ہے دوسرا دعویٰ سی 1888 کے اندر کہ میری بیعت کرو یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف ہوئی تیسرا دعویٰ سی سن 1891 کے اندر مذاکرہ وغیرہ اس کی زمینی حدیثہ پڑھی ہوتی نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ قیامت آؤں گے سبحان اللہ اس آجا جڑا کسی حدیثاں پڑھیاں نے نا نبی پاک پڑھیاں حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ سن 1892
قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ تشریف لے گئے ہوں گے وہ سن 1891 کے اندر یہ پیغام دیتا کہ وہ جو مسیح کا اعلان حضور کیتا ہے ان دے تو مراد میں ہاں، لہذا میں ہی مسیح ہاں، میرے ہی مسیح تسلیم کیتا جائے گا۔ یہ بات تیسرا تھا پہلے مجدد بڑے آپ لوگوں نے بیعت کی تھی، پھر اس وقت کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے حدیث ہے نا کہ مسیح آؤں گے وہ میں ہی ہوں، لہذا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے کر دنیا تے بھیجی۔ یہ ان کا تیسرا دعویٰ سی مرد غلام احمد قادیانی، جتنے انہوں نے پیروکار احمد قادیانی بھی آنے نے، احمدی بھی آنے نے، مرزئی بھی آنے نے، جتنے انہوں نے پیروکار قادیانی بھی انہوں کا نام ہے، احمدی بھی انہوں کا نام ہے، مرزئی بھی انہوں کا نام ہے۔ انہوں 1891 میں انہوں نے اعلان کیا جس وقت سن 1901 آیا، یعنی 10 سال بعد اس نے چوتھا دعویٰ کی۔ یہ ساری ہسٹری کے اندر اور ان قادیانیہ کے کتابوں کے اندر مواد موجود ہے۔ 10 سال ہوئے مرد غلام احمد نے چوتھا دعویٰ کیا۔ انگریزاں نے چونکہ پلانٹڈ تیار کیتا ہوا سی، انگریزاں نے مشن سے چلتا پیا سی، یہ جھوٹا دعویٰ کرنے کا مقصد یہ سی کہ لوگوں کے دماغ وچوں جہاد والا کنسیپٹ ختم ہو جائے، لوگ میرا کلمہ پڑھ کے حضور کی محبت انہاں دے دل وچوں نکل جائے، اس واسطے تاکہ انگریزاں کا قبضہ تا قیامت کے نہ جاتے جاری رہے۔ اے انہاں حماس سن 1901 کے اندر اس نے چوتھا دعویٰ کیا، خدا کیا میرے پیروکار اے میں منن والا ہوں میں نبی ہاں۔ چوتھا دعویٰ سن 1901 کے اندر کیا، اس نے کہا میں نبی ہاں، میں اللہ نے نبوت عطا کر چھڈی، لہذا میرا کلمہ پڑھو، میں نبی ہاں، شریعت بھی میری ہوے گی اور میں اللہ نے نبوت عطا کرو گے چاہے نہیں راضی۔ اس نے کہا میں اللہ نے نبوت عطا کر چھڈی ہے، میں نبی ہاں، لہذا آج تو بات تسی امتی میرے ہو۔ چوتھا دعویٰ سن 1901 کے اندر کیا اور 26 مئی سن 1908 کے اندر وہ مرزا غلام احمد قادیانی معاشرے سے جنم ہویا، اپنی گندگی اس دنیا کے اندر پھیلا۔ 26 مئی سن 1908۔ اچھا انہوں نے یہ پیروکار سن قادیانی، مرزئی، احمدی گروپ، انہوں نے پہلے ہی برطانوی سامراج کی سرپرستی حاصل سی، انہوں نے اس طرح کہا کہ انہوں نے اس زندگی میں ان کی تعلیمات مزید لوگوں کے درمیان پھیلانا شروع کر دیا۔ اور بڑی حیرت ہوئی کہ